السلام علیکم ناظرین۔ محمد علی SadPara پاکستان کا ایک بڑا نام، ایک بڑا ماؤنٹین سر کرنے والا۔ انہوں نے بہت سے اعزاز بھی اپنے نام کیے ہیں۔ آخر انہوں نے اتنا بڑا خطرہ کیوں مول لیا؟ ان کے ساتھ کیا ممکنہ حادثہ پیش آیا ہوگا؟ ابھی تک سرچ آپریشن ٹیم کس حد تک کامیاب ہو سکی ہے؟ ہم آج کی ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ اس واقعے کے تمام حقائق آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ علی SadPara پاکستان کے عظیم کوہ پیما ہیں جنہوں نے سردیوں کے موسم میں کیوں کو سر کرنے کا ارادہ بنایا۔ یہ 4 لوگوں کی ٹیم تھی جن کے نام کچھ یوں ہے: علی SadPara، ان کے بیٹے ساجد SadPara، تیسرے آئرلینڈ سے تعلق رکھنے والے جان سنوری، چوتھے چلی سے تعلق رکھنے والے پبلو مہر، جن میں سے ساجد SadPara طبیعت کی خرابی اور آکسیجن ماسک لیک ہونے کے باعث جلد ہی واپس آ گئے تھے۔ یہ بھی بتاتے چلے کہ یہ لوگ پہلے پاکستانی تھے جو سردیوں کے موسم میں کیوں کو سر کرنا چاہتے تھے، جو کہ دنیا کی دوسری اونچی ترین چوٹی ہے۔ ناظرین، کیوں سر کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ یہاں چونکہ بہت ٹھنڈ ہوتی ہے اس لیے زیادہ تر لوگ گرمیوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہاں کا درجہ حرارت -50 ڈگری تک ہوتا ہے، اس لیے اس کو سر کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ یہاں نہ صرف آکسیجن کی کمی ہوتی ہے بلکہ سننے میں یہ بھی آیا کہ اوپر جا کر آنکھوں کا پانی تک بھی جم جاتا ہے۔ کیوں فتح کرنے کے لیے مختلف کیمپس لگے ہوتے ہیں، جیسا کہ بیس کیمپ، C1 C2 کیمپ۔ یہ سفر کم از کم 4 سے 5 دن کا ہوتا ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ کو ابھی تک زیادہ لوگ سر کر چکے ہیں بنسبت کیوں کے۔ ساجد SadPara نے آخری بار اپنے والد کو 5 فروری کو صبح 10 سے 12 بجے کے درمیان دیکھا تھا۔ ساجد علی طبیعت خراب ہونے کے باعث نیچے کیمپ کی جانب چلے آئے۔ انہوں نے واکی ٹاکی کے ذریعے رابطہ کر کے بتایا کہ دوسرے لوگ ابھی اوپر کی جانب جا رہے ہیں۔ اس وقت علی SadPara کیوں ڈیتھ زون میں داخل ہو چکے تھے۔ علی SadPara دنیا کی بلند ترین 14 چوٹیوں میں سے 8 چوٹیوں کو سر کر چکے ہیں۔ ناظرین، علی SadPara کیوں کو ایک مرتبہ گرمی میں بھی سر کر چکے ہیں۔ ان کی کہانی کچھ یوں ہے کہ یہ کیوں کو سمٹ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ سمٹ کا مطلب ہے کیوں کی بلندی پر پاکستان کا جھنڈا لہرانا۔ انہوں نے اس مشن کی خاطر اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر موت کی جانب سفر شروع کیا۔ ان تینوں کو 8200 میٹر کی بلندی پر آخری بار دیکھا گیا۔ یہ 5 فروری کو کشمیر ڈے بھی منانا چاہتے تھے۔ ابھی سرچ آپریشن جاری ہے۔ اس سلسلے میں کوئی خوشخبری نہیں مل سکی ہے۔ جان سنوری اور پبلو مہر کے اہل خانہ بھی پاکستان آ چکے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تلاش کے لیے کیے جانے والا سرچ مشن جاری رکھا جائے، جبکہ سرچ کرنے والے ممبران نے کہا ہے کہ پاکستان، اٹلی اور آئرلینڈ کی حکومتوں نے ہر طرح کی مدد کی ہے۔ پاک فضائیہ طیاروں نے ہر طرح سے SadPara ٹیم کو ممکنہ بلندی پر جا کر ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ اس سرچ آپریشن کو اب تک کیے گئے کوہ پیمائی کے آپریشنز میں سے سب سے بڑا آپریشن کہا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہوگا۔ انہیں تھکاوٹ اور آکسیجن کی کمی کا مسئلہ درپیش ہوا ہوگا۔ دوسرا ممکنہ حادثہ رسی کا ٹوٹنا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ خدا نخواستہ گر کر برف میں بھی دھس سکتے ہیں۔ ہیلی کاپٹر سے GPS ٹریکر جیسے جدید آلات سے کوہ پیماؤں کو اس روٹ پر تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جہاں سے وہ سمٹ کرنے گئے ہوں۔ اس تلاش کے نتیجے میں ریسکیو ٹیمز کو ایسی سیٹلائٹ تصاویر موصول ہوئی ہیں جو آج سے پہلے نہیں دیکھی گئیں۔ ریسکیو ممبران کیمپ 3 جو کہ ڈیتھ زون کے آس پاس ہے، اس سے آگے نہیں جا سکیں گے کیونکہ اس سے آگے ان کی اپنی جانوں کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ علی SadPara اور ان کی ٹیم معجزاتی طور پر زندہ بچ جائے۔ تو یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔ ادب سرائے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔